63A کیا ہے ناظرین کے لیے کہ 63A وہ ہے جب جسٹس عمر بندیال نے جب پنجاب کی پارلیمنٹ میں حمزہ شہباز کو PTI کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوگا، شمار نہیں ہوگا اور نااہل بھی ہوں گے۔ اب قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ قانون نہیں ٹھیک، یہ بات درست نہیں ہے۔ جب تک یہ گھوڑے بکیں گے نہیں، خریدنے کا موقع ملنا چاہیے نا، پتہ چلے کس کے پاس زیادہ پیسہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ فیصلہ درست نہیں ہوا تھا، نااہل بے شک ہو جائیں، میری ترمیم کے لیے ووٹ دیں اور شمار ہوگا۔ شہزاد بھائی، اب کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت جس طرح جوڈیشری میں لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے، قاضی صاحب ہر ایک بینچ کا حصہ بن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال؟ بالکل جی، آخری مرحلے میں لڑائی ہے، کیونکہ قاضی صاحب کو بھی آخر یار نوکری سب کو پیاری ہوتی ہے، آخری 30 دن رہتے ہیں، کیونکہ 25 آج تاریخ ہے اور 25 کو ہی الوداع ہونا ہے، یا الوداع ہو جائیں گے یا پاکستان کا پورا سسٹم الوداع کر دیں گے۔ مجھے لگتا ہے اس میں قاضی صاحب ویکینڈز بھی لگائیں گے، قاضی صاحب رات کو بھی بیٹھیں گے، قاضی صاحب 24 گھنٹے میں سے میرا خیال ہے 20 گھنٹے کام کریں گے، کیونکہ محنتی بہت ہیں۔ اب دیکھیں، آج ویسے تو جیسے ٹریبیونلز کا کیس تھا جس میں جا کے سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو وکیل ہیں حامد خان صاحب، جو کہ دوست مانے جاتے ہیں قاضی فائز صاحب کے، ابھی تک تو وہ کھل کے سامنے نہیں آئے تھے قاضی فائز کے خلاف، کیونکہ بڑے خاموش تھے۔ سینیٹر بننے کے بعد تو بالکل وہ سو گئے تھے، شاید لمبی نیند۔ شاید ان کا بھی یہی فائدہ ہو کہ ان کا دوست جو ہے وہ چیف جسٹس کنٹینیو کرے، عدالتی اپنا آئینی عدالت میں کرے یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کرے۔ لیکن خیر، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ٹریبیونلز کے کیس میں ہمیں آپ پر اعتراض ہے، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ الگ ہو جائیں۔ قاضی صاحب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تم الگ ہو جاؤ، میں کیوں الگ ہوں؟ جبکہ یہ ہے روایت رہی ہے کہ اگر کوئی اعتراض ہو جائے تو جج خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے، ججز کو پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ پر جب فریق ایک اعتماد ہی نہیں کر رہا۔ لیکن قاضی صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ فریقوں کی ایسی کی تیسی، جب تک یہ مجھے ایکسٹینشن کے لیے نہیں مانتے تو میں تو روایتیں ادھر ہی کھڑا ہوں، کوئی میں کچھ نہیں۔ اب دیکھیں، جو ٹریبیونلز کا کیس ہے نا، اب بلکہ قاضی صاحب جب سے آئے ہیں، جب سے عمران خان کے پیچھے نے ہاتھ دھو کے ریفرنس کے لیے اتنا کوئی انہوں نے ذہنی اپنے آپ پر سوار کر لیا عمران خان کو، یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان اور PTI کے بارے میں قاضی صاحب متعصب ہیں۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے فیصلے کر رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ PTI کے خلاف فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ اچھا، قاضی صاحب ہر کیس میں ایک چیز کرنا نہیں بھولتے، صحافیوں کو نہ رگڑا لگانا نہیں بھولتے، اور صحافی جو ہے نا، وہ جب علی امین گنڈا پور کسی کو کچھ ایک صحافی کو نوٹ کر کے کہے تو اس پر تو بائیکاٹ کر دیتے ہیں، جبکہ ہم پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ ڈالروں کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کو شاید یہ کوئی وہم ہے کہ وہ بہت بڑی بلا ہیں قاضی صاحب، کہ تمام دنیا کے ڈالر صرف انہی پر بات کرنے کی وجہ سے پاکستان میں آ رہے ہیں، پھر تو پاکستان کے قرضے اتر جانے چاہیے۔ اور قاضی صاحب کو صحافیوں سے کیا تکلیف ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب قاضی صاحب کو اپنے کریکٹر کی شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ جب قاضی صاحب پر ریفرنس دائر ہوا تھا، یہ جو ابھی جتنے قاضی صاحب کے اس لالچ پونے کی وجہ سے سارے خلاف ہو رہے ہیں، تو اس وقت تک یہ سارے قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، عمران خان کی حکومت پر تنقید کر رہے تھے، جبکہ عمران خان نے ریفرنس نہیں بنایا تھا، بقول ان کی اب حکومت کے لوگ کہتے ہیں وہ کہیں اور سے ریفرنس آیا تھا، جن کے کہنے پر آج کل مبینہ طور پر قاضی صاحب بڑے طاقتور ہوئے ہیں۔ خیر، اس وقت سپریم کورٹ میں بہت شدت ہے۔ ابھی ٹریبیونلز کا کیس دیکھیں کہ اس کو پھر جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ٹریبیونل کے کیس میں بھی پہلی بار ایسا ہوا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ ریٹائرڈ ججز بہت قابل تھے۔ ہم نے جناب قاضی صاحب کو دیکھیں، الیکشن کے جو پہلے جو ہوتے تھے ROs ہوتے تھے وہ جوڈیشری سے آتے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں جی، ہمیں تو بیوروکریسی سے چاہیے، سول بیوروکریسی سے۔ قاضی صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے آپ کے ہیں۔ پھر جناب ابھی ٹریبیونلز میں آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے حاضر سروس ججز نہ کوئی کمال کا انصاف کرتے نہیں ہیں تو خود بھی حاضر سروس نہ خود بھی کیا کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے، تو ہمیں ریٹائرڈ ججز بہت قابل ہیں آپ کے، ریٹائرڈ ججز ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ اب ہمیں ٹریبیونلز میں نا الیکشنز کے وہ چاہیے، اور یہ صرف چاہیے پنجاب میں، کیونکہ زیادہ گڑبڑ پنجاب میں ہے۔ پنجاب میں اگر الیکشن ٹریبیونلز جو پریویس چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ملک شہزاد صاحب، اگر ان کے مطابق بنایا جاتا تو ابھی تک تو میرا خیال ہے مریم صاحبہ کہیں شاید لندن بیٹھی ہوتی، حکومت ان کی ختم ہو جاتی۔ تو اس وقت ٹریبیونلز کو وہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرڈ ججز فیصلہ کریں گے، وہ قابل ترین ججز ہیں۔ ججز کا اگر اتنا ہی ڈھونگ رچانا ہوتا ہے تو انہیں ریٹائر ہی کیوں کرتے؟ انہیں تو حیات، جو ان کے پسندیدہ ججز ہیں تو انہیں تو حیات ہی رکھنا تو کر دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں، ایڈہاک اس میں 2 جج 4 لانا چاہتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، 2 لے کے آئے اور اس کو 63A کے کیس میں بٹھا بھی رہے ہیں، جس کی خود سربراہی فرما رہے ہیں آپ۔ ہر وہ کیس جو حکومت کو فائدہ دے گا
اب 63A کیا ہے ناظرین کے لیے کہ 63A وہ ہے جب جسٹس عمر بندیال نے جب یہاں پہ لاہور پارلیمنٹ میں پنجاب کی پارلیمنٹ میں حمزہ شہباز کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوگا، شمار نہیں ہوگا اور نااہل بھی ہوں گے۔ اب قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ قانون نہیں ٹھیک، یہ بات درست نہیں ہے۔ جب تک یہ گھوڑے بکیں گے نہیں، ہارس ٹریڈنگ چلے گی نہیں، اب زرداری صاحب کو، نون لیگ کو یا کسی تیسرے فریق کو خریدنے کا موقع ملنا چاہیے نا، پتہ چلے کس کے پاس زیادہ پیسہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ فیصلہ درست نہیں ہوا تھا۔ نااہل بے شک ہو جائیں، میری ترمیم کے لیے ووٹ دیں اور شمار ہوگا۔ اب یہ فیصلہ، اب قاضی صاحب صحافیوں کو یہ باقاعدہ طور پہ پوچھتے ہوتے ہیں کہ میں نے سپریم کورٹ میں بادشاہت ختم کی ہے، بادشاہت ختم کرنے کے بعد جناب اب پہلے پتہ ہوتا تھا بینچز بن گئے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے اس بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ قاضی صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ اب قوم کو، صحافیوں کو، سب کو یہ پتہ ہوتا ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست جاتی ہے کوئی، چاہے وہ نظر ثانی کی ہو، چاہے کوئی اپیل ہو، چاہے کچھ بھی ہو، درخواست جاتے ہی عوام کو پتہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ابھی تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے بینچز کون سے بنیں گے، سب کو پتہ ہے۔ اور 63A کا آج جو ٹریبیونلز میں جناب نے لگایا تھا، سب کو اس کے فیصلے کا پتہ تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا قاضی صاحب الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ کریں۔ جسٹس کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے، یہ کسی کے لیے بھی، کسی ملک کے انصاف کے لیے شرم کی بات ہے کہ آپ کی درخواست آنے سے پہلے ہی عوام کو پتہ ہو، عوام کو پتہ ہو، عام آدمی جانتا ہے قاضی صاحب کیا فیصلہ کرنا چاہیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں جس طرح کے بینچز بن رہے ہیں، جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، اور 63A کا جو فیصلہ آنا ہے ابھی سے سب کو پتہ ہے کیا آنا ہے۔ قاضی صاحب نے کہنا ہے کہ ووٹ شمار ہوگا، نااہل ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب نااہلی، ایک قاضی کے لیے نااہلی تو یار اتنی بڑی قیمت نہیں ہے۔